بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ صبا کے بھائی کے حالات بہت خراب تھے تو اس نے اپنا سارا زیور بیچ کر اپنے بھائی کو کاروبار کے لیے پیسے دے دیے۔ مگر جب صبا بیوہ ہوئی اور بھائی کے گھر گئی تو اس کی بھابھی نے اس کو شوہر کے مرنے کے بعد صبا بھائی کے گھر چلی گئی۔ بھابھی اور بچوں کے کام کر دیتی، جس کی وجہ سے بھابھی اسے بچا کچا کھانا دیتی تھی اور وہ اس سے بچوں کا پیٹ پال لیتی۔ صبا کا بھائی دوسرے شہر میں رہتا تھا۔ عید کا دن تھا۔ بھابھی نے قربانی کی تو صبا بولی، بھابھی میری بچیاں گھر پر انتظار کر رہی ہیں، مجھے تھوڑا سا گوشت دے دو تاکہ میں جا کر ان کو پکا کر کھلا دوں۔ تو بھابھی نے منہ چڑھاتے ہوئے اسے چربی ڈال کر پکڑا دی۔ صبا نے سالن بنایا۔ رات کو بھائی عید ملنے صبا سے آیا تو اس نے ڈرتے ہوئے نلکے سے پانی بھرا اور چربی سے بھرا سالن بھائی کے آگے رکھ دیا۔ بھائی کی آنکھیں پھٹی کی پھٹی رہ گئیں۔ صبا اور منور کا گھر قریب قریب تھا۔ جب تک صبا کا شوہر انور نوکری کرتا رہا گھر کے حالات بہت اچھے تھے، لیکن پھر ایکسیڈنٹ سے انور کی ٹانگ ٹوٹ گئی۔ وہ پہلے ہی شوگر کا مریض تھا، اس لیے زخم کبھی نہ بھر سکا اور وہ محتاج ہو گیا۔ منور اپنے گھر میں اچھا کھاتا پیتا تھا، دوسرے شہروں میں بھی مال بیچنے جاتا۔ کئی دن اس کے دوسرے شہروں میں لگ جاتے۔ صبا اس کی اکلوتی بہن تھی، اس لیے اپنی بیوی سے یہی کہتا کہ میری بہن کے ساتھ ہمیشہ حسن سلوک سے پیش آنا، اگر اسے کسی چیز کی ضرورت ہو تو اسے دے دیا کرنا۔ مگر جب صبا جاتی تو بھابھی کہتی، آج مجھ سے صفائی نہیں ہو رہی، صبا یوں کرو پہلے صفائی کر دو، آ ہی گئی ہو تو میری تھوڑی مدد ہو جائے گی۔ صبا چپ چاپ اس کے گھر کی صفائی کر دیتی، برتن بھی صاف کر دیتی۔ گھر کے سارے کام کروانے کے بعد وہ صبا کو بچا کچا کھانا دے دیتی اور اس کے شوہر کی دوائی کے پیسے بھی دے دیتی۔ صبا کے لیے یہی کافی تھا کہ اس کے گھر کے چھوٹے موٹے اخراجات پورے ہو رہے تھے۔ جب بھی منور شہر سے واپس آتا تو اسے ایک معقول رقم مٹھی بند کر کے پکڑا دیتا اور کہتا کہ چپ چاپ رکھ لو۔ صبا جب دیکھتی تو اچھے خاصے پیسے ہوتے، جس سے اس کے بچوں کی اسکول کی فیس وغیرہ پوری ہو جاتی اور شوہر کی بیماری کی دوائیاں بھی آ جاتی۔ کھانا اگرچہ باسی ہوتا تھا لیکن اس کی بھابھی اسے دے دیتی تھی۔ وہی کھانا کھا پی کر ماں بیٹیاں گزارا کر لیتی، لیکن انور کی حالت بگڑنے لگی۔ اسی تکلیف میں وہ اس جہاں فانی کو چھوڑ کر چلا گیا تو صبا کا آسرا ختم ہو گیا۔ بے شک شوہر تھا، چارپائی پر تھا لیکن زندہ تھا۔ اب تو اسے اپنا آپ خالی لگنے لگا۔ اس وقت منور نے ہی بہن کو سنبھالا تھا۔ جب اس نے ہوش سنبھالے، بھائی نے کہا، تم فکر مت کرو، اپنے آپ کو کبھی اکیلا مت سمجھنا۔ پہلے تو صفیہ کو نند کا کچھ احساس تھا، اس لیے جو کچھ پکاتی اس کے گھر دے دیتی۔ صبا کا گھر اسے اپنے باپ کے ورثے سے ملا تھا، سر چھپانے کی جگہ اس کی اپنی تھی۔ مگر جیسے ہی منور شہر سے باہر جاتا صفیہ اسے بلا لیتی اور کہتی، تم گھر میں اکیلی ہوتی ہو، ایسے کرو میرے گھر پر رہ لو۔ صبا دونوں بچیاں لے کر بھائی کے گھر آ جاتی۔ صفیہ کی ایک بیٹی اور 2 بیٹے تھے۔ بیٹے بڑے تھے اور صبا کی بیٹیوں کو اکثر زور سے تھپڑ مار دیتے یا دھکا دے دیتے۔ وہ دونوں چھوٹی تھی، ایک 5 سال کی اور ایک 3 سال کی، اور صفیہ بھابھی کے دونوں بیٹے بڑے تھے، ایک 10 سال کا اور دوسرا 12 سال کا تھا۔ چھوٹی بیٹی بھی صبا کی بیٹیوں سے بڑی تھی۔ آج بھی صبا کچن میں کھانا بنانے میں مصروف تھی، گرمی عروج پر تھی۔ صفیہ کے تینوں بچے اے سی چلا کر اپنے کمرے میں بیٹھے تھے۔ صبا کی دونوں بیٹیاں پسینے میں شرابور صحن میں بھاگ دوڑ کر رہی تھیں۔ صفیہ صبا سے کہنے لگی، جلدی جلدی ہاتھ چلاؤ، بچوں کو اتنی بھوک لگی ہے، تم سے ابھی تک روٹیاں نہیں بنی۔ وہ بیچاری اپنا پسینہ صاف کرتے ہوئے جلدی جلدی روٹیاں اتار رہی تھی۔ صفیہ روٹیاں لے کر اندر چلی گئی اور خود بھی اے سی میں بیٹھ گئی۔ صفیہ جب روٹی ہاٹ پاٹ میں لے کر اندر لے جانے لگی تو صبا نے کہا، ایسا کریں، شفق اور نمرہ کو بھی کمرے میں لے جائیں، صحن میں بہت دھوپ ہے، دونوں بچیاں گرمی میں تل ملا کر رہ گئی ہیں۔ وہ روٹی ہاٹ پاٹ میں رکھتے ہوئے کہنے لگی کہ یہ اندر جا کر تنگ کریں گی۔ صبا نے کہا کہ میں نے سمجھا دیتی ہوں۔ اس نے بچیوں سے کہا، اندر جا کر آرام سے بیٹھ جانا۔ بچیاں مان گئیں، مگر جیسے ہی وہ کمرے میں گئیں تو ان کے رونے کی آواز آنے لگی۔ صبا وہیں پر روٹیاں چھوڑ کر جب کمرے میں آئی تو صفیہ کا بڑا بیٹا نمرہ کو مار رہا تھا۔ کہنے لگا، کمینی، تم لوگوں کی اوقات ہی نہیں اے سی میں بیٹھنے کی، تم لوگ غریبی میں پیدا ہوتے ہو اور غربت میں ہی مر جاتے ہو۔ یہ سن کر صبا کو بڑا دکھ ہوا۔ صفیہ وہیں بیٹھی اپنے بچوں کو کھانا کھلا رہی تھی، چھوٹی بیٹی کے منہ میں نوالے ڈال رہی تھی۔ کیا مجال کہ اس نے اپنے بیٹے کو ذرا بھی ڈانٹا ہو۔
صبا کہنے لگی کیا کیا ہے اس نے جو تم اتنی باتیں سنا رہے ہو؟ کہنے لگا وہ اس کو تمیز سکھائیں، اسے نہیں پتا کہ کمرے میں قالین بچھا ہے، یہ گندے مٹی والے پاؤں لے کر آ گئی ہے، اسے تمیز نہیں۔ صبا کہنے لگی بیٹا وہ چھوٹی ہے، اگر تم اسے کہتے تو وہ اپنے پاؤں دھو لیتی۔ وہ کہنے لگا دھونے سے اصل اوقات تو نہیں بدلتی نا پھپھو۔ صبا کو یہ سن کر بہت برا لگا۔ اس نے صفیہ سے کہا بھابھی آپ دیکھ رہی ہیں یہ اتنا چھوٹا سا ہو کر زبان چلاتا ہے۔ صفیہ کہنے لگی تو کیا غلط کہہ دیا میرے بیٹے نے، تم کیوں اس کے پیچھے پڑی ہو؟ ارے ٹھیک ہی تو کہہ رہا ہے۔ یہ سن کر صبا چپ ہو گئی اور وہ سمجھ گئی کہ اس کی بھابھی نہیں چاہتی کہ اس کی بیٹیاں یہاں بیٹھیں۔ وہ اپنی بچیوں کو باہر لے آئی۔ کھانا بنانے کے بعد اس کا دل کھانا کھانے سے اچاٹ ہو چکا تھا۔ اپنی بیٹیوں کو کھانا کھلایا اور گھر واپس آ کر اپنے شوہر کی خالی چارپائی جب اس نے صحن میں دیکھی تو پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی۔ اسے یاد آنے لگا جب اس کی شادی ہوئی تھی تب منور بھائی کے حالات اتنے اچھے نہ تھے جتنے کہ انور کے تھے۔ اس وقت منور کو کاروبار کرنے کے لیے پیسے چاہیے تھے تو صبا نے اپنے حصے کا سارا زیور بیچ دیا اور چپ چاپ خاموشی سے سارے پیسے بھائی کو دے دیے۔ وہ کہنے لگا یہ کیا کر رہی ہو، تمہاری نئی نئی شادی ہوئی ہے، تمہارا شوہر کیا سوچے گا؟ تو صبا کہنے لگی وہ بہت اچھے ہیں بھائی، وہ کچھ نہیں سوچیں گے۔ بہن بھائیوں کا رشتہ ہی اس لیے ہوتا ہے مشکل وقت میں ایک دوسرے کے کام آ سکیں۔ بس آپ انکار نہیں کریں اور بہن کا مان نہیں توڑیں، آپ اسے رکھ لیں۔ صبا نے اپنا سارا زیور جو انور نے اسے پہنایا تھا یا پھر منور نے اس کی والدہ کا بچا ہوا زیور اسے دیا تھا، سب اس نے اپنے بھائی کے ہاتھ میں رکھ دیا۔ منور کی آنکھوں میں اس وقت آنسو تھے۔ بہن کے سر پر ہاتھ رکھا، ماتھے پر بوسہ دیا اور کہنے لگا خدا تمہیں خوش رکھے۔ لیکن آج جب صبا پر حالات آئے تھے تو صفیہ نے یوں آنکھیں پھیری تھی جیسے کہ اسے جانتی ہی نہ ہو۔ منور نے صبا کے زیور کے پیسوں سے ہی کاروبار شروع کیا تھا جس پر چار چاند لگتے چلے گئے۔ نہ صبا نے دوبارہ کبھی اپنے بھائی سے پیسے مانگے اور نہ کبھی اس نے دیے۔ ہاں یہ ضرور تھا کہ وہ ہر مہینے سے کچھ نہ کچھ پیسے دے دیتا تھا۔ اب جب سے وہ دوسرے شہر گیا تھا صفیہ نے تو جیسے ہاتھ ہی کھینچ لیا تھا۔ اسے کہنے لگی کہ تمہیں پیسوں کی کیا ضرورت، تم میرے گھر آ کر کھانا کھا لیا کرو۔ جب وہ اس کے گھر آتی تو اس سے کپڑے بھی دھلواتی، برتن بھی، گھر کی صفائی ستھرائی، یہاں تک کہ کھانا بھی صبا سے پکواتی اور اس کی بچیاں دھوپ میں صحن میں تپتے فرش پر اپنے پاؤں جلاتی رہتی اور وہ خود اے سی والے کمرے میں بچوں کو لے کر بیٹھی رہتی۔ وہ بار بار صبا سے کہتی کہ تم منور کے پیسے پر گزارا کر رہی ہو۔ اکثر تو ایسا ہوتا کہ تازہ کھانا وہ خود کھا کر رات کے لیے سنبھال لیتی اور صبا سے کہتی یار کل کا سالن فریج میں پڑا ہے، میرے بچے تو تازہ کھانا ہی کھاتے ہیں، ایک دن پرانا سالن ہو تو منہ نہیں لگاتے۔ ایسا کرو تم یہ سالن کھا لو، اور تمہاری بچیوں کا کیا ہے، انہیں تو ویسے بھی روکھی سوکھی کھانے کی عادت ہے، بلکہ میں تو کہتی ہوں ابھی سے انہیں روکھا سوکھا کھانے کی عادت ڈالو۔ جو حالات تمہارے ہیں بس منور کے سر پر ہی ہیں، اگر منور ہاتھ کھینچ لیں تو تم کیا کرو گی؟ پھر کہنے لگی صبا تمہیں خود بھی سوچنا چاہیے، منور کے سر پر پہلے ہی اتنے خرچے ہیں، گھر کے، کاروبار کے، بچوں کے، کچھ تو تمہیں بھی ہاتھ پاؤں ہلانا چاہیے۔ ایسا کرو تم سلائی سیکھ لو، پورا دن فارغ ہی تو رہتی ہو، کرنے کو کوئی کام تھوڑا ہی ہوتا ہے، سلائی سیکھو گی، کپڑے سلائی کرو گی تو کچھ پیسے کماؤ گی، کب تک اپنے بھائی پر بوجھ بنی رہو گی؟ بیچارے کی عمر سے پہلے ہی بال سفید ہو گئے، اپنے گھر کو دیکھے یا تمہیں سنبھالے گا؟ باتوں باتوں میں صفیہ کا جو دل چاہتا وہ صبا کو سنا دیتی اور وہ بیچاری صبا چپ چاپ سنتی رہتی۔ پھر اس نے یہی کیا تھا، بڑی بیٹی کو اسکول بھیج کر چھوٹی کو ساتھ لے جا کر سلائی سینٹر میں سلائی سیکھنے لگی۔ 3-4 ماہ میں وہ اچھی خاصی سلائی سیکھ چکی تھی۔ پھر اس نے اپنے ہاتھ میں پہنی انور کی منہ دکھائی کی انگوٹھی دیکھی تو دل میں ٹھیس سی اٹھی۔ اس نے کبھی سوچا نہیں تھا کہ شوہر کی پہنائی ہوئی منہ دکھائی کی انگوٹھی بھی اسے بیچنا پڑے گی، لیکن بھائی کے سامنے ہاتھ پھیلانا نہیں چاہتی تھی۔ اس نے وہ انگوٹھی بیچ کر ایک اچھی اور مہنگی مشین خریدی۔ صبا کپڑے سلائی کرنے لگی، لیکن جب سے اس نے سلائی شروع کی تھی صفیہ اس سے ناراض رہنے لگی تھی۔ کہنے لگی تم تو بھابھی کو بھول ہی گئی ہو، الے ہمارے گھر آتی ہی نہیں ہو۔ صبا نے کہا بھابھی مجھے وقت نہیں ملتا۔ کہنے لگی ہاں میں جانتی ہوں تمہیں وقت کہاں ملتا ہے، جب تک تمہارے پاس کوئی دوسرا آسرا نہیں تھا تب تک بھائی یاد رہتا تھا، بھابھی کا بھی خیال آتا تھا، اب تو تمہارے نخرے ہی بہت اونچے ہو گئے۔ صفیہ صبا کے گھر آ کر اسے خوب باتیں سنانے لگی۔ کہنے لگی میں سچ کہہ رہی ہوں بھابھی، سلائی کے اتنے کپڑے آتے ہیں میں وہی پورے نہیں کر پاتی،
صبا جانتی تھی کہ صفیہ کو اس کی یاد کیوں ستاتی ہے۔ ظاہر ہے اسے گرمی میں اے سی میں بیٹھنے کی عادت پڑ گئی تھی۔ گھر کے سارے کام صبا نے سنبھال رکھے تھے۔ سلائی سیکھنے کے دوران بھی وہ اس کے سارے کام کرتی تھی، تب تک صفیہ راضی تھی۔ جیسے ہی اس نے سلائی سیکھ لی، مشین خریدی، تو سلائی سینٹر والی خاتونیں اسے سلائی کے لیے کپڑے دینے لگیں۔ صبا جانتی تھی کہ صفیہ اس لیے یاد کرتی ہے تاکہ اس کے گھر کے کام ہو سکیں۔ صفیہ ابھی بھی اس کے لیے سالن لے کر آئی تھی، کہنے لگی، تمہیں تو ہمارا خیال نہیں، لیکن مجھے ابھی بھی تمہاری فکر ہے۔ میں نے سوچا سلائی کر کے تمہیں کھانا بنانے کا وقت نہیں ملا ہوگا، اس لیے تمہارے لیے سالن لے جاؤں۔ اس نے سالن کا باؤل ایک طرف رکھا، کہنے لگی، روٹی خود بنا لینا، میں چلتی ہوں۔ ویسے بھی تم بہت مصروف رہنے لگی ہو، کمانے لگی ہو نا، اب ہم جیسے لوگ تمہیں کہاں یاد آئیں گے۔ جب وہ کچھ نہیں کرتی تھی، اس کے گھر کے سارے کام کرتی تھی، تب بھی وہ بری تھی۔ تب بھی ہی صفیہ اسے طعنے دیتی تھی کہ سارا کچھ بھائی کے سر پر چھوڑ رکھا ہے، خود سے کمانا سیکھو۔ اور آج جب وہ کمانے لگی تھی، تب اسے گھر کے کاموں کی فکر ستانے لگی تھی کہ اگر صبا کمائے گی تو اس کے کام کون سنبھالے گا۔ اتنی گرمی میں کھانا بناتے ہوئے اس کی جان جاتی تھی۔ وہ کہنے لگی، میں جانتی ہوں منور نے ہی تمہیں پیسے دیے ہوں گے سلائی مشین کے لیے، ورنہ اتنی مہنگی مشین تم کہاں خرید سکتی تھی۔ اب تو وہ خود پیسے کمانے لگی تھی، اس لیے اس نے کھانا بنایا ہوا تھا۔ جو سالن اس کی بھابھی لائی تھی، اس سے بدبو آ رہی تھی۔ اس نے وہ سالن گرا لیا اور تازہ کھانا اپنے بچوں کو کھلایا۔ منور کبھی کبھی اس کے گھر آتا اور پھل دے جاتا، کبھی اس کے ہاتھ میں زبردستی پیسے رکھ جاتا اور کہتا کہ اپنی آنکھوں کے نیچے گہرے ہلکے دیکھے ہیں، تم نے اپنی صحت کا خیال رکھا کرو، پیسوں کی فکر مت کیا کرو، جو میں تمہیں دے رہا ہوں وہ بھی تمہارا ہی ہے۔ تمہارا زیور بیچ کر ہی تو میں نے اتنا پیسہ کمایا ہے، اس پر تمہارا بھی حق ہے، میں کوئی احسان نہیں کر رہا۔ لیکن صبا اسے یہ نہیں کہہ سکتی تھی کہ یہ بات اپنی بیوی کو بھی سمجھاؤ، جو ہر وقت مجھ پر احسان جتاتی رہتی ہے اور سمجھتی ہے کہ وہی مجھ پر خدا ہے، وہ نہیں دے گی تو میرا کھانا پینا رک جائے گا۔ صبا یہ باتیں بس سوچ ہی سکتی تھی، اپنے بھائی سے کچھ کہہ نہیں سکتی تھی۔ یہی کہتی کہ بھائی آپ کی اپنی فیملی ہے، آپ پر اپنی ذمہ داریاں ہیں، پھر میرا بوجھ کیوں اپنے سر پر ڈالتے ہیں۔ منور کہتا کہ بہنیں بھائیوں پر بوجھ نہیں ہوتی اور نہ ہی تم مجھ پر بوجھ ہو۔ تمہاری دعاؤں کا نتیجہ ہے کہ آج میں لاکھوں کما رہا ہوں اور میری بیوی بچے بھی عیش کر رہے ہیں۔ ایک بار اسے کہنے لگا کہ میں سوچ رہا ہوں کہ تمہارے گھر میں بھی اے سی لگوا دیتا ہوں۔ صبا کہنے لگی، نہیں بھائی، مجھے اس کی ضرورت نہیں، میری بچیاں اب پنکھے کی عادی ہو چکی ہیں، اور اماں بھی ٹھیک ہی کہتی تھیں، جتنی چادر ہو اتنا ہی پیر پھیلانا چاہیے۔ میں نے بیٹیوں کو یہ بات اچھے طریقے سے سکھا دی ہے، اب وہ اپنی اوقات سے بڑھ کر خواہش نہیں کرتے۔ منور خاموشی سے صبا کی باتیں سنتا رہا، پھر کہنے لگا، اتنی گہری باتیں کہاں سے سیکھ لی تم نے؟ میرے نزدیک تو تم ابھی بھی چھوٹی سی صبا ہو۔ صبا اپنے بھائی سے 7 سال چھوٹی تھی اور وہ اسے ویسے ہی پیار کرتا تھا جب تک صبا کی شادی نہیں ہوئی تھی۔ اس نے صفیہ کو کبھی بھی صبا پر فوقیت نہیں دی تھی، شاید یہی وجہ تھی کہ اس کے اندر صبا کے لیے جلن اور حسد پیدا ہو گیا تھا۔ پھر صبا کی شادی جب انور سے ہوئی تو انور کا گھرانہ کھاتا پیتا تھا، انور نے اسے بہت زیادہ خوش رکھا تھا، یہ بات بھی صفیہ سے برداشت نہیں ہوتی تھی۔ آئے دن وہ کسی نہ کسی بہانے سے اسے طعنے دیتی کہ تم تو بڑے امیر گھر میں چلی گئی ہو، تمہیں کیا پتہ کہ آٹے چاول کا بھاؤ کیا ہے، یہ تو ہمیں پتہ ہے کہ ہم اپنا گھر کیسے چلاتے ہیں۔ جب صفیہ اور منور کی زندگی میں تنگی آئی تو صبا نے اپنا زیور بیچ دیا اور پیسے خاموشی سے بھائی کو دے دیے، لیکن اب بھی صفیہ کی نظر میں وہ بری ہی تھی۔ ایک بار جب منور دوسرے شہر گیا تو واپسی پر عید کے لیے اپنے بچوں کے لیے کپڑے لے کے آیا، ساتھ میں صبا کی اور اس کی بیٹیوں کے کپڑے بھی لے آیا۔ یہ دیکھ کر صفیہ کے ماتھے پر بال پڑ گئے، اس نے اپنے گھر میں صبا کو بلایا اور اسے کپڑے دیے، کہنے لگی، اپنی مرضی سے سی لینا، اور چھوٹی بیٹیوں کو ویسے ہی فراق لے کے دیے جیسے اپنی بیٹی کو لے کے دیا تھا۔ اس کی بیٹی کا یہ دیکھ کر منہ بن گیا، کہنے لگی، میں ایسا فراق نہیں پہنوں گی جیسے نمرہ اور شفق پہنے گی، مجھے کاپی کیٹ نہیں بننا، مجھے ایسی فراق پہننی ہے جیسے کسی کی نہ ہو۔ بابا یہ بھی آپ نمرہ اور شفق کو دے دیں۔ منور کہنے لگا، یہ کیا بات ہوئی؟ میری خواہش تھی کہ تم تینوں عید پر ایک جیسے کپڑے پہنو، تم کوئی خاص تھوڑا ہی ہو، جیسے شفق اور نمرہ ہے تم بھی ویسی ہی ہو۔ لیکن اسے باپ کی یہ بات اچھی نہیں لگی۔ صفیہ کہنے لگی، آپ کو تو پتہ ہے آپ کی اکلوتی بیٹی ہے، پھر اس کی خواہش کو مد نظر رکھنا چاہیے تھا۔
یتیم بچیوں کو کیا ہے، آپ جو بھی لا کر دیتے وہ پہن لیتی۔ یہ سننا تھا کہ منور نے صفیہ کو بڑے غصے سے دیکھا، کہنے لگا، بات کرنے سے پہلے سوچ لیا کرو، جو منہ میں آتا ہے تم بول دیتی ہو۔ یہ کوئی بات کرنے والی ہے؟ صبا یہ سن کر خاموش ہو گئی، کہنے لگی، بھائی سچ تو بات یہ ہے کہ میری بیٹیاں یتیم ہیں اور وہ کچھ بھی پہن لیتی ہیں، لیکن وہ بھائی کے لائے ہوئے کپڑوں کو واپس نہیں کر سکتی تھی، ورنہ منور اس سے ناراض ہو جاتا۔ جب عید قریب آئی تو منور کو شہر جانا پڑ گیا، لیکن قربانی کے لیے گائے وہ گھر پر دے گیا۔ دونوں بچوں کو بھی بڑا شوق تھا کہ وہ گائے دیکھیں، لیکن صفیہ نے انہیں اپنے گھر آنے نہیں دیا اور نہ ہی اس کے بچوں نے گائے کو ہاتھ لگانے دیا۔ جب قربانی ہو گئی تو صبا نے صفیہ سے کہا کہ تھوڑا سا گوشت اسے بھی دے دے تاکہ وہ بچوں کو کھلا دے، کیونکہ سالہ سال تو وہ سبزی دال ہی کھلاتی تھی۔ گائے کی قربانی کی تو منور ادھر نہیں تھا، وہ ہوتا تو صبا کو ٹھیک ٹھاک گوشت ضرور دیتا تاکہ اس کے بچے بھی پیٹ بھر کر کھا سکیں، لیکن صفیہ نے زیادہ گوشت اپنے میکے والوں کو دیا، اپنے بہن بھائیوں کو شوپر بھر بھر کر پکڑائے۔ جب صبا نے مانگا تو اسے چربی پکڑا دی، کہنے لگی، بس یہی گوشت بچا ہے، اس میں سے جو نکلتا ہے وہ بنا لینا۔ صبا نے وہ گوشت اٹھا کر فریج میں رکھ دیا۔ بچیاں ماں کی شکل دیکھ رہی تھیں، کہنے لگی، اماں آج تو عید کا دن ہے، کیا ہمیں آج بھی یہی کھلاؤ گی؟ یہ سن کر صبا کی آنکھوں میں آنسو جھلملانے لگے۔ اس نے بچوں کو بہلا دیا اور دال کھلا کر سلا دیا۔ بچیاں بھی اپنی ماں کو جانتی تھی کہ خوددار ہے، کسی کے آگے ہاتھ نہیں پھیلاتی۔ اگلے روز منور آیا تو صفیہ نے اس کے لیے بہت اعلیٰ قسم کے کھانے بنائے۔ منور نے صبا کو گھر پر بلا لیا اور اپنے سامنے کھانا کھلایا، کہنے لگا، کل میں تمہارے گھر دعوت پر آؤں گا اور اپنی بیوی بچوں کو بھی لے کر آؤں گا۔ یہ سن کر صبا چپ سی ہو گئی، کیونکہ اس کے پاس سوائے چربی کے کچھ نہ تھا، وہ چربی جو صفیہ نے اسے دی تھی، لیکن بھائی کو منع نہ کر سکی۔ اگلے روز جب منور صفیہ اور بچوں کے ساتھ آیا تو صبا نے وہی چربی کا شوربہ بنا کر اس کے سامنے رکھ دیا۔ اس نے جب سالن دیکھا تو صفیہ کو گھورنے لگا، کہنے لگا، تم تو کہہ رہی تھی کہ تم نے پورا شوپر بھر کر صبا کو گوشت کا دیا ہے، یہ دیا ہے تم نے میری بہن کو، اور اپنے گھر والوں کو بھی کیا تم نے یہی چربی دی تھی؟ صبا کی آنکھوں میں آنسو آنے لگے، کہنے لگی، بھائی میں نے آج تک شکایت نہیں کی، میں نہیں چاہتی میری وجہ سے آپ کی لڑائی یا فساد ہو، میں اب بھی چپ ہی رہتی۔ منور کہنے لگا، مجھے پہلے ہی شک تھا۔ پھر وہ صفیہ سے کہنے لگا، آج تم جتنے بھی عیش کر رہی ہو وہ سب صبا کی وجہ سے ہے، کیونکہ اسی نے مشکل وقت میں اپنا زیور بیچ کر مجھے پیسے دیے تھے، ورنہ تمہارے بچے اس وقت فاقے کاٹ رہے ہوتے۔ یہ سن کر صفیہ کی آنکھیں کھلی تھی، وہ رونے لگی اور صبا سے معافی مانگنے لگی، کہنے لگی، مجھے نہیں معلوم تھا کہ مشکل وقت میں تم نے ہمارا ساتھ دیا۔ وہ کہنے لگی کہ میں نے صرف بہن ہونے کا فرض ادا کیا ہے اور کچھ بھی نہیں کیا۔ اس کے بعد سے صبا اور صفیہ دونوں مل کر رہنے لگے۔ ویڈیو پسند آئی تو لائک اور شیئر کیجیے گا۔ اگلی ویڈیو تک کے لیے اللہ حافظ۔